الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک ایسی صورت، جی ہاں، سورہ کوثر کی یہ آیت کر دے گی آپ کے رزق کی پریشانیوں کو ختم۔ کم سے کم 1 کروڑ لوگوں نے آزمایا ہے، آپ بھی آزمائیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی 108ویں صورت ہے، جس کے اندر 3 آیت ہیں۔ ان آیتوں میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ ہر مشکل سے بچانے والا اور سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس صورت کا ترجمہ بہت ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے زندگی کی ہر خوشی حاصل کی جا سکتی ہے، اور آپ اپنے لیے جنت کے دروازے بھی کھول سکتے ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے، اور آپ ان کو روزمرہ زندگی میں کبھی بھی وقت نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔ کوثر ایک الہی نبی ہیں جو سیدھے جنت سے اتر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ صرف اللہ کو ماننے والوں کے لیے ہے۔ بخاری شریف میں لکھا گیا ہے، ہر انسان کو جینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیسہ کمانے کے لیے انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ کسی کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ جتنا کماتے ہیں وہ ان کی ضرورت میں ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جتنا کماتے ہیں تو آپ کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اور بچتا کچھ نہیں ہے، تو آج ہی سے سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ رزق میں برکت لانے کے لیے اس سے طاقتور طریقہ کوئی نہیں ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں آپ کو ایک بار سورہ کوثر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو سورہ کوثر کو پڑھنے کے فائدے بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، جنت پانے کے لیے بھی آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، رزق میں برکت پانے کے لیے بھی، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، زندگی میں تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے، ہر طرف سے ترقی پانے کے لیے، کمائی میں برکت کے لیے، دشمنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے سورہ کوثر کو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، اس زمین پر بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس سورت کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سورت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کا واقعہ سناتے ہیں۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں بہت سالوں پہلے ایک بادشاہ کی حکومت تھی، جس کی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور کوئی بھی بیٹا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خوش ہو جاتا تو اپنی بیٹیوں کو بلاتا، ایک لائن میں کھڑا کر دیتا اور پوچھتا، مجھے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ ہر دفعہ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی جواب میں کہتی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اسی کا دیا پہنتی ہوں، جس پر بادشاہ بہت غصہ ہوتا۔ لیکن ایک دن اس کو بے حد غصہ آیا، اور یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ہو ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سازو سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون مطمئن تھی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والی تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور شام ہونے والی تھی، تو شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں پر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔
پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی، اور جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گڑھا رکھا ہوتا ہے، وہ گلاس میں پانی بھر کر بھوکے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے بولتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، وہاں شہر چلا جاؤں گا اور پھر 8 دن کے بعد واپس آؤں گا، تم یہیں رہو، اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان بھی ہے اور ندی بھی یہیں پاس ہی ہے، تم وہاں سے پانی کا گڑھا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا ایک برتن میں ڈال کر باہر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی میں سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادے کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح پھر دیکھتی ہے کہ پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ دنوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوپ مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون سے ملک کے شہزادے ہیں جس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے۔ یہاں شہزادی کے سپاہی 2 شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے اور پردہ کر کے، اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کر رہا تھا۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت منت کرنے پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ تب شہزادیاں آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسی جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تب انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہاں پر شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا جان،
جان میں وہی ہوں، میں وہی شہزادی ہوں، اور میں نہیں کہتی تھی کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتی ہیں۔ یہ تمام سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو، یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور اس واقعے سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس واقعے کو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔